اب دین میں نہ کچھ بڑھا سکتے ہو اور نہ کچھ گھٹا سکتے ہو۔ اگر ہم مدینے میں جا کر حضور پہ سلام پڑھیں، بالکل سنت ہے، جب مدینہ منورہ میں جائیں اللہ نصیب کرے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، سب سے پہلے مسجد رسول پاک میں 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق سے مقدم ہوتا۔ پھر ادب کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ حضور کے روضہ مبارک معاجہ شریف کے سامنے جائیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ادب کے ساتھ، نہ بہت آواز بلند کریں نہ آواز نیچی کریں، درمیانی آواز کے ساتھ، اور مختصر سلام پڑھیں جتنا تمہیں یاد ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اور جو سلام وہاں پڑھے جاتے ہیں، ایک ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ مجھے سناتے ہیں۔ وسیلے کے بارے میں مجھے تو آج تک کوئی قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ملی اور نہ کسی حدیث پاک میں ملا ہے۔ جتنی دعائیں قرآن میں ہیں وہ سیدھی اللہ سے مانگی گئی، ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ کسی ایک آیت میں بھی میں نے آج تک نہیں پڑھا ہے۔ بہرحال وہی دعائیں مانگیں جو اللہ کے قرآن میں ہیں اور جو حضور نے سکھلائی ہیں۔ اگر جنازے میں شامل ہوا لیکن میری 2 تکبیریں رہ گئیں، یعنی 2 تکبیریں امام کہہ چکا تھا کہ میں شامل ہوا، تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ جب امام سلام پھیر دے تو آپ جلدی اللہ اکبر تکبیریں پوری کر کے سلام پھیر دیں، بس آپ کا جنازہ ہو گیا۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کا پڑھائی سے دل نہیں لگتا، ان کے لیے دعا کرو اور کوئی علاج نہیں۔ دعا کرو، وظیفے ہوتے تو ہم اپنی اولادوں کے لیے نہ پڑھ لیتے، اتنے بڑے پیر ہوتے تو ہم اپنے بچوں کے لیے بھی وظیفے پڑھ لیتے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ جو ہے سلاح المومن الدعا، مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، سب سے بڑا وظیفہ، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ اور قرآن میں جو دعا ہے نا وہی مانگا کرو، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعائیں رات دن کرو، اللہ کے آگے رو کے، بس اللہ کے گھر کو ملتزم پہ چمٹ کے خدا سے روز دعا مانگو، باقی جب چاہیں گے دل بدل دیں گے۔ مجھے غصہ بڑا جلدی آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، مجھے خود کو آتا ہے، مجھے آپ بتائیں وظیفہ۔ آگے بندے وظیفے شریفے آتے ہیں بزرگوں کو، میں تو خود ایک نالائق گناہگار قسم کا۔ 2 مسلمان سلام جواب کریں تو سلام میں کس کو ثواب زیادہ ہے؟ جو پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہے کہ اس نے ابتدا کی بھلائی کی۔ قرآن کہتا ہے الارض قرارن، اور سائنس کہتا ہے گھومتی ہے۔ تم نے قرآن کا کلمہ پڑھا ہے، سائنس کا پڑھا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا اسی کا اعتبار کرو۔ سائنس کا کیا ہے؟ یہ تو ایسے بے وقوف ہیں، 10 سال دوائی کھلا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں خبردار دوا بند کر دو کینسر ہو رہا ہے۔ ان کی سائنس کا تو یہ حال ہے، کبھی کہتے ہیں زمین پھر رہی ہے، اب کہتے ہیں نہیں چاند پھر رہا ہے، اب تیسرا نظریہ آ گیا دونوں پھر رہے۔ ان پاگلوں کا کوئی اعتبار ہے؟ یعنی جو دنیا کو فنا کرنے پہ تلے ہوئے نا، ایمان سے کہو چلو اب دیکھیں اللہ کے کعبے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب یہ نوجوان اٹھ کے ایک بیت لے کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے، کیا کہو گے؟ پاگل ہے عقل والا ہے؟ اگر یہ ایک آدمی بیچارہ کسی کو بیت مارے یہ پاگل ہے، اور جو کروڑوں کو مارنے کے لیے بم بنائے وہ عقل والے ہیں؟ نہ کیا خیال ہے آپ کو؟ عقل والے ہیں جو زہر بنائیں، بم بنائیں، ہلاکت کی چیزیں بنائیں، گولیاں بنائیں، میزائل بنائیں، پھر کہتے ہیں دہشت گرد مسلمان ہیں، بنا کے تو تم دے رہے ہو۔ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اللہ معاف کرے، اسلام تو دہشت گردی کا قائل ہی نہیں۔
ہاں کہتا تھا نہ کھاتا تھا نہ پخانا کرتا تھا. کس نے کہا آپ کو کہ فرعون نہ کھاتا تھا نہ پخانا کرتا تھا؟ آپ کو خواب آیا یا ملے تھے آپ اس کو؟ وہ تو روایات میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو اس کا اسی وقت دست نکل گیا. پتہ نہیں تم اس کے ساتھ رہے ہو، کہاں سے پڑھے ہو. امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے والی صحیح حدیث ہے، بالکل حدیث صحیح ہے، مسلم شریف میں اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ کرو. الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہاں بعض ائمہ کے نزدیک سفر میں جمع کرنا جائز ہے کہ ظہر عصر اکٹھی پڑھ لے، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لے، تو وہ تو سفر کا حکم ہے ان کے نزدیک بھی، گھر میں تو ان کے نزدیک بھی منع ہے. ہمارے یہاں محرم میں جو لوگ ماتم کرتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، بالکل حرام ہے. ماتم بھی حرام، شربت پلانا بھی حرام، نیاز حسین بھی شرک. نیاز صرف اللہ کی ذات کے لیے تقسیم ہوتی ہے. قرآن شریف کا ختم پڑھ کے جو معاوضہ لیتے ہیں بالکل حرام ہے. اللہ کا قرآن بیچتے ہیں، صاف بات ہے. آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان پہلے پوچھتے ہیں جاؤ نا جی ختم کرانے، جی ہم نے ختم شریف کرانا ہے. اچھا کتنے والا؟ اگر پیسے ٹھیک ٹھاک دو اور کھانے وانے بہت اچھے ہوں، ذرا 7 قسم کے کھانے ہونے چاہیے، پھر تو ماشاءاللہ قرات کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر کھانا بھی نہ ہو، پیسے نہ ہوں، تو بس انشاءاللہ بس قل اللہ احد اللہ الصمد 3 دفعہ پڑھ کے ختم ہو گیا، دعا مانگ کے انشاءاللہ آ جائیں گے. اگر میری بات کا اعتبار نہ ہو نا، کبھی تم مولوی کو بلاؤ، باجرے کا ایک روٹی سخت بنا کے رکھو، ساگ اور لسی اور دال، جب وہ آئے کہو جی ختم شریف پڑھو. اگر وہ ختم پڑھے نا، جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دینا، میری طرف سے تمہیں معافی. وہ کہے گا اچھا بے ایمان ہماری توہین کرتا ہے، ہم دال پر ختم پڑھے، ہماری بےزتی کرتے ہو. حلوہ شریف ہو پھر ختم ٹھیک ٹھاک پڑھا جاتا ہے، حلق تر ہوتا ہے نا. یہ سب کاروبار ہے، حرام ہے، کھلانے والا بھی اور کھانے والا بھی. قسم کے کفارے میں کیا دینا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں. کہ قبر پہ جاتے ہیں یا غلاف ڈالتے ہیں یا چومتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں یا تعزیے کو چومتے چاٹتے ہیں یا تعزیے پہ غلاف ڈالتے ہیں یا تعزیے میں مٹھائیاں ڈالتے ہیں، یہ چیزیں جو ہے بدعت ہیں، اور یعنی یہ سنت کے خلاف ہیں، بدعت ہیں. دین میں ان کا ثبوت نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا کہ یہ شرک ہے، تو بدعت اور شرک میں تو بہت بڑا فرق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. کیونکہ شرک جو ہے وہ تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے، اس کی تو بخشش ہی نہیں جب تک توبہ نہ کرے آدمی. تو میرے عزیز آپ نے بات نہیں سمجھی، ان علماء نے بھی ٹھیک. ایک ہے قبر کا چومنا، قبر پر چراغ جلانا، قبر کو پکا بنانا، قبر پہ جا کے بوسہ دینا، حضرت حسین کے روضے کی شکل کا تعزیہ بنانا، تعزیے کا اٹھانا، اس کا تعظیم کرنا، چومنا چاٹنا، یہ تو بدعت ہے، اس میں تو کوئی شک. لیکن آپ نے شاید میری بات نہیں سمجھی. میں نے کہا کہ جو آدمی یہ تعزیہ بنا رہا ہے، چاٹ رہا ہے، چوم رہا ہے، غلاف ڈال رہا ہے، نظر مان رہا ہے، وہ اس لیے مان رہا ہے کہ میرے اس حرکات کا علم جو ہے حضرت حسین کو ہو رہا ہے. جب وہ اس عقیدے سے کرے گا تو حضرت حسین کو عالم الغیب بنا، تو اب اللہ کی صفت غیب میں شرک کیا اور مشرک بنا. ایک آدمی نے قبر کو چوما چاٹا، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میرے پیر قبر والے کو یہ ساری باتوں کا پتہ ہے، تو یہ تو بدعت ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھا کہ میرا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، میرا قبر کے باہر پھرنا، میرا قبر کو چومنا، میرا چوکاٹ پہ سر رکھ کے سجدہ کرنا، میرا الٹے پاؤں چلنا، میرا مرشد سب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اب شرک آ گیا. تو بات کو سمجھے، یعنی علم غیب اللہ کی صفت ہے، اس صفت میں جب ہم کسی کو شریک کریں گے تو اللہ کے علم غیب میں شرکت ہوگی اور وہ آدمی مشرک کہلائے گا. ایک آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں کوئی حضرت حسین کو بھی پتہ نہیں، کچھ نہیں، بس یہ تو ہم جناب ان کی یاد کرتے ہیں، تب بھی وہ بدعت ہے. اور بدعت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. میرے نبی پاک نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہوتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں یہ مسئلہ بھی کہ زانی زنا سے توبہ کر لیتا ہے، شرابی شراب سے توبہ کر لیتا ہے، ڈاکو ڈاکے سے توبہ کر لیتا ہے،
چور چوری سے توبہ کر لیتا ہے، بدعت والا بدعت سے توبہ نہیں کرتا جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرابی شراب پی رہا ہے، پیسے لٹا رہا ہے، ہیروئن مار رہا ہے، لیکن جب عقل آئے گا کہے گا ہے بڑی لعنت والی۔ اور کوئی دوست بھی اگر کہے گا یار تمہیں کیا ہو، کہے گا یار دعا کرو میں مصیبت میں پھنس گیا، اس بات کو وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ چور چوری کرتا ہے لیکن چوری کو اچھا نہیں سمجھتا، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے لیکن ڈاکے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اچھا جو نہیں سمجھتا تو کبھی نہ کبھی تو بری چیز کو چھوڑ دے گا، لیکن بدعت والا جو بدعت کر رہا ہے وہ بدعت کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ اب دین کو کوئی کیوں چھوڑے؟ اس کے نزدیک تو یہ ثواب کا کام ہے، دین کا کام ہے۔ حضرت حسن حسین راضی ہو رہے ہیں، 12 امام راضی ہو رہے ہیں، پنجتن پاک راضی ہو رہے ہیں، اور ہمارے سارے پیر مرشد جو ہیں وہ سارے راضی ہو رہے ہیں، تو وہ ان کو اچھے کام کو کیوں چھوڑے؟ اس لیے بدعت والے کو توبہ کی توفیق بڑی کم ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کو بدعات سے بچائے، شرک سے بچائے، اور صحیح معنوں میں موحد بنائے، اور اہل سنت والجماعت کے طریقے پہ قائم رکھے۔ کہتا ہے جی اگر کوئی آدمی 2-4 سال سے یہاں رہ رہا ہے اور اس کی بیوی جو ہے اپنے ملک میں ہے، تو کیا اس کی بیوی رہے گی یا نکاح ختم ہو جائے؟ نہیں، نکاح شکاح نہیں ٹوٹتا۔ تم ایسا نہ کرو گے جو یہاں ہیں ان کی بیوی وہاں جا کے نکاح کر لو، ہاں تو اپنی نیت کو خراب نہ کرو۔ نکاح ہے وہ نہیں ٹوٹتا، بالکل پکا ہے، فکر نہ کرو، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، شریعت منع کرتی ہے۔ کم از کم آدمی 6 مہینے میں ایک دفعہ ضرور اپنی بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرے، کوشش کرے، کبھی سال میں اس کو منگوا لیا، کبھی سال چھٹی کر کے چلے گئے، آخر غریب ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، نوکری بھی کرنی ہے، کیا کریں بیچارے؟ خوشی سے تو کوئی آدمی اپنا گھر نہیں چھوڑتا، کون ہے جو اپنے بیوی بچے چھوڑتا ہے خوشی سے؟ ہر آدمی کسی نہ کسی مجبوری کی بنا پہ چھوڑتا ہے، لیکن اس کا حل یہ کیا کریں کہ ہر سال ایک سال خود چھٹی پہ چلے جاؤ، ایک سال بیوی کو منگوا لیا عمرے پہ، تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے۔ میرے والد صاحب داڑھی میں خضاب لگاتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ خضاب سے نماز نہیں ہوتی ہے، تو غلط بات ہے، خضاب سے نماز ہوتی ہے، لیکن خالص خضاب سیاہ رنگ کا لگانا منع ہے۔ جمہور کی اجازت یہ ہے کہ اگر سیاہ میں تھوڑا کوئی اور رنگ ملا دیں، لال یا بسمہ یا مہندی، تو کوئی حرج نہیں۔ میری دادی کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی۔ بابا جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو صحت کیا ٹھیک رہے گی؟ بڑھاپے کا بھی کوئی علاج ہے دنیا؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ فرماتے ہیں تم پہلے ضعیف ہوتے ہو، پھر میں تمہیں طاقت دیتا ہوں، طاقت کے بعد پھر میں تمہیں ضعیف کر دیتا ہوں، بوڑھے ہو جاتے ہو۔ تو بہرحال اگر داڑھی بوڑھی ہے اور سفر میں آنے کی اسے تکلیف ہے تو حج بدل کرو، حج بدل کرا لو، ان کو تکلیف دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام تو کسی کو شعبان کی رات کو لیلۃ البرات کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق سے قوموا لیلۃ النصف شعبان کس حدیث میں ہے؟ یہ تو نیچے لکھتے نا کہ حدیث کون سی ہے، کس کتاب کی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، یہ لکھو تو پھر ہم مان لیں نا۔ ایسے تو نہ کہو بس راوی آواز آتی ہے، راوی کہتا ہے، کون راوی پتہ کوئی؟ یہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، کہاں لکھی ہوئی؟ آپ مجھے ذرا دکھائیں۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ نہیں، ماں کو نہیں دے سکتے، باپ کو بھی نہیں دے سکتے، بیٹوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھو کہ ماں کا خرچہ تمہارے ذمے واجب ہے، زکوٰۃ کیوں دو؟ اچھے حیا والے بیٹے ہوگے، اپنی ماں باپ کو بھی زکوٰۃ کھلاؤ گے؟ میرے گھر میں کوئی بیمار تھا، میں نے منت مانی تھی کہ ایک بکری دوں گا اللہ واسطے، تو وہ دے دو بکری، جو منت مانی ہے وہ پوری کرو، اب ادھر ادھر ہیرا پھیری نہ کرو۔ کام ہو گیا نا، اب بیچارہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی گنجائش ہے، کوئی رستہ ہے بیچارہ کسی۔ ویسے بات یاد رکھو، حضور نے فرمایا منت سے کچھ نہیں ہوتا، اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کے گھر سے مال نکل جاتا ہے۔ خوشی سے تو دیتا نہیں نا، منت مالنی تو ذمہ داری ہوگی دینے کی، ورنہ ہوتا وہی ہے جو میرے اللہ چاہتے ہیں۔ یا تو منت مانا نہ کرو، مانو تو پھر پوری کرو، اور منت بھی خالص اللہ کے نام پر، کسی قبر پر نظر نیاز، یہ سب حرام ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہم نے امانت رکھی، جب اس سے مانگو تو وہ کہتا ہے چوری ہو گئی، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ امانت پر ضمان نہیں ہوتی،
یعنی اگر امانت واقعی چوری ہو جائے تو وہ شرعاً ذمہ دار نہیں آپ کو ادا کرنے کا. قرض ادا کرنے کا ذمہ دار آدمی ہوتا ہے، امانت ادا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا. لیکن یہ تحقیق کرو کہ واقعی چوری بھی ہوئی ہے یا صرف وہی تمہارے والی امانت چوری ہوئی ہے. باقی سارا گھر موجود ہے، وہی امانت گئی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں. یزید بن معاویہ صحابی تھے؟ نہیں، صحابی تو نہیں تھے، تابعی تھے. ہاں، حدود مکہ میں کبوتر کھا سکتے ہو، یہ حرم والے تو نہ پکڑ لینا، ویسے جو بکنے آئے وہ کھا سکتے ہو. اگر کوئی استاد جھوٹ بولے تو اس استاد سے علم حاصل کریں تو پڑھنے والے 10 بولتے ہوں گے، جیسے روح ویسے فرشتے. ہاں، اگر تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور استاد جھوٹ بولتا ہے تو ایسے استاد سے نہ پڑھو. اور اگر تم بھی صبح شام بولتے ہو تو برابر ہو گیا سودا، پھر دونوں کی گاڑی چل سکتی ہے. ہم 2 بھائیوں نے محنت کی، 13 کنال زمین خریدی لیکن اپنے والد کے نام کر دی. ہماری حقیقی والدہ فوت ہو گئی، ہمارے والد نے دوسری شادی کر لی، اس سے 2 بھائی اور ایک ستیلی بہن، وہ حصے دار نہیں. اگر پیسہ تمہارا، جائیداد تم نے خریدی، تو وہ باپ کی جائیداد میں تو حصے دار ہے، لیکن بھائیوں کی جائیداد میں کیوں حصے دار ہے؟ اگر وہ زبردستی لے لے تو پھر خدا کو جواب دیں، ورنہ ان کا کوئی حق نہیں. حق ان کا اس پر ہے جو والد کی جائیداد ہے. جو بھائیوں نے اپنے پیسے سے بنائی ہے وہ بھائیوں کی ہے. اگر کوئی مرد اور عورت ہم بستری کرے تو کیا عورت بھی مرد کے اوپر لیٹ سکتی ہے؟ تو بہرحال اس کی مسئلے پوچھنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ کوک شاستر کتاب ہوتی ہے وہ منگوا لیں انڈیا سے. مولوی مکی کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب تو تمہارے پاس فلمیں بھی ہیں ماشاءاللہ، داڑھی والے بھی دیکھتے رہتے ہیں سارے اکثر. تو اب اس میں مسئلے پوچھنے کیا؟ اب استاد تو تمہارے گھر میں موجود ہے، فلم موجود ہے، ڈش موجود ہے، پھر مولوی مکی کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ اچھا، باقی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے اس کے لیے حلال ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کہ تمہاری کھیتی ہے. صرف منع شریعت میں یہ ہے کہ عورت کے ساتھ وضع غیر فطری نہیں کر سکتا، یعنی ایسے مقام میں بدفعلی نہیں کر سکتا جہاں بچہ پیدا نہ ہوتا ہو. باقی وہ اوپر سوئے، نیچے سوئے، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کوئی منع نہیں شریعت میں. تمہاری بیوی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. اور حضور نے فرمایا فاتو حرثکم انا شئتم، کہ البتہ یہ حرام ہے کہ کوئی آدمی الٹی طرف سے بدفعلی کرے، یہ حرام ہے، وہ ملعون ہے. حضور نے فرمایا من اتی دبر امرأتہ، جو آدمی الٹے طرف سے اپنی بیوی کو آتا ہے تو اس کے لیے لعنت ہے. اس لیے باقی حضور نے فرمایا کسی طرح بھی لیٹو، لیکن شرط یہ ہے کہ فی سماخ واحد، سوراخ صرف وہی استعمال ہو جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو قرآن کا بھی مسئلہ ہے اور حدیث کا مسئلہ. اتنا تو میں بتا سکتا ہوں، باقی تفصیلات کے لیے میں نے کتاب بھی آپ کو بتا دی ہے، آپ ڈھونڈ لیں. کسی کتاب میں کوئی جھگڑا نہیں ہے میرے بھائی. غسل میں صرف یہ ہے کہ آدمی جو ہے ہاتھ منہ میں کلی کرنا، ناک میں پانی دینا اور سارے بدن پہ پانی بہانا، یہ چیزیں ضروری بس. اور طریقہ اس کا یہی ہے کہ آدمی پہلے استنجا کرے، اس کے بعد وضو کرے جیسے نماز کا وضو کرتا ہے، اس کے بعد سر پہ پانی ڈالے اور دائیں ہاتھ سے شروع کرے، اور اگر بال ہیں تو ان کی جڑوں میں بھی پانی پہنچائے، کوئی جگہ خالی نہ رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ اس طرح پھرواتے تھے. تو کسی دوست نے ایک دن پوچھ لیا، انہوں نے کہا حضرت آپ اکثر اس طرح پھرواتے ہیں، کیا وجہ؟ آپ کے بال مبارک اچھے نہیں تھے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میرے بال تو بہت خوبصورت تھے اور مجھے بال بھی بڑے پسند تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے. اس دن سے میں ڈر گیا کہ کہیں پانی نہ پہنچے اور قیامت میں پکڑا جاؤں، تو اس لیے میں نے بھائی اس طرح پھروانا ہی شروع کر دیا. اس لیے جب غسل کریں احتیاط کیا کریں. بعض لوگ مثلا کان ہیں، ایسی جگہوں کا خیال نہیں کرتے، بعض لوگوں کے ملے ہوتے ہیں، پانی اندر نہیں جاتا، پانی پہنچانے کی کوشش کریں. اسی طرح انگلیوں میں خلال کرتے ہوئے بھی پانی پہنچانے کی کوشش کریں. اسی طرح ناف میں بھی پانی بعض اوقات نہیں پہنچتا، اوپر سے پانی گر جاتا ہے، لیکن اندر وہاں بھی آدمی کوشش کرے تاکہ اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے جنابت کی عالم میں غسل میں بغیر پانی کے نہ رہ جائے. تو اگر چونکہ غسل میں کمی ہوگی میرے بھائی تو صاف بات ہے کہ نماز ادا نہیں ہوگی، اور جب نمازیں ادا نہیں ہوں گی اللہ معاف کرے تو پھر ایمان اسلام کیا رہا؟ کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان میں جو صلہ ہے وہی صرف نماز تو ہے. الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب،
اللہ کے ساتھ ملانے والی چیز نماز ہے. اور نماز کب قبول ہوتی ہے؟ جب وضو صحیح ہو، جب غسل صحیح ہو، جب شروط و ارکان کے ساتھ ادا کی جائے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اختلاف نہیں ہوتا اصل میں. کہیں فرائض لکھے ہوتے ہیں، کہیں واجبات لکھے ہوتے ہیں، کہیں سنن لکھے ہوتے ہیں، کہیں مستحبات لکھے ہوتے ہیں. تو اس لیے کبھی کبھی آدمی کو دھوکا لگ جاتا ہے کہ شاید یہ بھی فرض ہے. فرض کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جس کے بغیر گویا وضو ہوا ہی نہیں. اس لیے بہرحال آپ کوشش یہ کیا کریں کہ فرائض واجبات پر بھی عمل ہو اور سنن پر بھی عمل ہو. اور یہ بھی حکم ہے اگر باہر نہا رہے ہیں تو کپڑا باندھ کے نہائیں، اگر حمام میں ہے تو بغیر کپڑے کے بھی غسل کرنا جائز ہے. میاں بیوی کٹھے بیٹھ کے ایک حمام میں بھی غسل کر سکتے ہیں. ایک بڑا پانی بھرا ہے، درمیان میں رکھا ہے، ادھر بیوی نہا رہی ہے، درمیان نہا رہا ہے، تب بھی جائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جتنی آپ احتیاط کریں گے، جتنی نظافت ہوگی، پاکی ہوگی، اتنی اللہ کی عبادت میں زیادہ ثواب ملے گا. اگر کسی مسلمان کو کچھ غیر ملکی کرنسی ادھار دی، مثلا میں نے پاؤنڈ دیا، تو آپ پاؤنڈ لیں. جو آپ نے دیا ہے سال کے بعد وہی پاؤنڈ لیں. جو چیز آپ نے دی ہے وہی وصول کریں. کیونکہ اگر کرنسی میں فرق کرو گے تو لازمی بات ہے کہ پھر تفاوت آئے گا. کبھی گر گئی، کبھی بڑھ گئی، کبھی کم ہو گئی تو جھگڑے پڑیں گے. ریال دیے ریال دو، پاؤنڈ دیا پاؤنڈ دو، ڈالر دیے ڈالر دو، تاکہ جھگڑے میں پڑے ہی نہیں. تبلیغی نصاب حسن حسین قرآن شریف مترجم نماز کے متعلق کتابیں ہاں پڑھا کریں، جو بھی ملیں آپ کو، لیکن اچھے علماء کی لکھی ہوئی پڑھا کریں. مجھے اب تسبیح سے ذکر کرنا افضل ہے کہ انگلیوں پہ کریں. سب سے افضل جو ہے انگلیوں پر کریں. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ آلت الذکر سمجھا جائے، لیکن حضور پاک سے تسبیح پڑھنا ثابت نہیں. بعض صحابہ سے آتا ہے کہ انہوں نے کنکریوں پہ پڑھا، بعض سے آتا ہے کہ انہوں نے دھاگے کو گانٹھ لگائی، لیکن کسی صحیح حدیث میں حضور پاک سے پڑھنا مجھے نہیں ملا. جی کسی نے مجھے کہا ہے کہ ایک آدمی داڑھی پر اس طرح پھیرنے کے بعد، شیشہ دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ پہلے میں بدصورت تھا اب میں خوبصورت ہو گیا، باقی کافر ہو جاتا. ٹھیک بات ہے؟ یعنی سنت رسول کو ختم کرنے کے بعد وہ کہے کہ میں اب خوبصورت ہو گیا ہوں نبی کی مخالفت کے بعد، تو صاف بات ہے کہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. توبہ کرے اور کلمہ پھر پڑھے. کہتے ہیں جی بڑے بڑے لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ تم غریب آدمی لے لو. میں نے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. تو نے کہا تم متکبر ہو. بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم مستحق ہو، بات سنو، غریب ہو، اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ غریب کو ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دفعہ ہدیہ دیا. حضرت عمر نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضور آپ کو پتا ہے میرے پاس تو پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ، آپ کسی غریب کو دے دیں. آپ نے فرمایا عمر بات سنو، تیرے دل میں خیال نہ ہو من غیر طمع ولا اشراف نفس، تیرے دماغ میں گمان نہیں تھا، نہ تیرے دماغ میں طمع تھا. پھر کوئی چیز اللہ تمہیں دے تو لے لو، کوئی بات نہیں، غنی ہو امیر ہو کیا ہو. لیکن اگر دل میں پہلے سے خیال تھا تو پھر وہ لینا حرام ہے. اس لیے اس مسئلے کو ذرا مولوی حضرات خصوصی غور کیا کریں کہ جب تقریر کرنے جاتے ہیں دل میں خیال ہونا کہ ہمیں پیسے ملیں گے، خالص حرام ہے، خالص حرام. ہاں تمہارے دل میں یہ تھا کہ میں اللہ کے لیے تقریر کرنے جا رہا ہوں، ملے ملے نہ ملے نہ ملے، کیوں ملیں گے؟ میں کوئی کاروباری آدمی ہوں یا میں نے کوئی ٹھیکہ کیا ہے؟ ان نے دے دیے لے لیے، نہیں دیے نہیں دیے، السلام علیکم چلے آئے. لیکن اس مولوی کو آزمانے کا تمہیں ایک گر میں بتا دوں. ایک دفعہ ان کو تقریر پہ بلاؤ اور بالکل کچھ نہ دو، کرایہ بھی نہ دو، پیسے بھی نہ دو، روٹی بھی دال سے کھلاؤ، دال بھی 3 دن کی پکی ہوئی ہو، لسی جس میں 4 دن کی پرانی پڑی ہوئی ہو کھٹی. اس کے بعد وہ تقریر کر کے چلا جائے، پھر ہفتے کے بعد دعوت دو، اس کو کہو کہ حضرت ہمارے یہاں جلسہ ہے تشریف لے آؤ. اگر وہ آ جائے سمجھو یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کے لیے دین بیان کر رہا ہے، پیسہ اس کا مقصد نہیں. اور اگر وہ کہے کہ پچھلے دفعہ جو بے ایمان آپ نے ہماری عزت کی ہے نا، تو اب بھی مجھے بلا رہے ہو، بڑے بے شرم ہو یار، تو سمجھ لو کہ یہ دکاندار ہے، عالم نہیں. آئندہ ایسے لوگوں سے بچ جاؤ. ایک شیعہ مولوی تھا، مر گیا. ویسے کبھی کبھی مجھے بھی ملتا تھا. ہم عجیب لوگ ہوتے ہیں ابھی، ہمیں بھی ہر کوئی ملتا ہے بابا، شریف بھی ملتے ہیں، اچھے بھی ملتے ہیں، برے بھی.
سفر میں کٹے ہو جاتے گا. خیر وہ ایک دفعہ اس نے ایک جگہ آیا تو وہ پہلے فیصلہ کرتا تھا کہ 10,000 روپے لوں گا, تقریر کروں گا. خیر 10,000 روپے طے ہو گئے. اب وہ جو جلسے والے تھے پتہ نہیں ان کے پیسے کم ہو گئے یا چندہ کم ہوا یا خدا جانے کیا بلا ہوئی, تو وہ 2,000 کم بنے, یعنی 8,000 روپے بنے. اب اس نے سوچا کہ مولوی صاحب بڑا سخت آدمی ہے, کیا کروں. اس نے 8,000 کے نوٹ لفافے میں بند کر کے, بڑا خوبصورت لفافہ جناب اوپر حضرت کا اس میں گرامی, اور جناب جب حضرت روانہ ہونے لگے تو حضرت کی خدمت میں بڑے ادب سے پیش کیا کہ حضرت قبول فرمائیں. اس نے کہا اب اتنے لوگوں میں رخصت کر رہا ہوں, اب حضرت کو کیا پتا گھر جا کے کھولے گا 2,000 کام ہوں گے تو کیا کرے گا, ڈگری تھوڑی کرا لے گا میرے خلاف. لیکن آگے بھی تو مولوی تھا نا جی. اس نے لفافہ لیا اور وہیں پھاڑا اس کے سامنے. کہتا ہے علی کے نام پر خیرات لے رہا ہوں, کوئی رشوت کے پیسے ہیں چھپا کے دے رہے ہو. وہ بھی حضرت تھا نا, اسی وقت لفافہ پھاڑا کہ نہ کہتا ہے باقی 2,000 دے آؤ. تم علی کے نام پہ لوٹتے ہو, اگر حق سننا ہے تو سنیوں سے جا کے سنو. میں جو شیعہ بناؤں اسی پیسے کے لیے تو بناؤں, یہ بھی پورے نہ ملیں گے, عاقبت بھی خراب کروں, جہنم میں بھی جاؤں گا. جا میرے پیسے پورے کرو, میں پھر جاؤں گا. بیٹھ گیا. اس نے کہا حق سننا ہے تو سنی مولویوں سے جا کے سنو, وہ اللہ کے لیے دین بیان کرتے ہیں, ہم تو پیسے کے لیے پھر رہے ہیں. یہ بھی پورے نہ ملیں, کیا وجہ, لے کے اٹھا. اس نے کہا کپڑے بیچو, جانور بیچو, کچھ کرو, ہمارا 10,000 پورا کرو. تو یہ بھی مولوی ہیں حضرت. کہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں عورتوں کو رکاوٹ ہو تو میٹھی چیز منگواتی ہیں اور سید کی کہانی سنتی ہیں, مٹھائی بانٹتی ہیں. یہی تو شرک ہے, اور کیا شرک ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب پریشانی آئے کیا کرو, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ یا صبر کرو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, ذکر کرو اللہ کا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کہانی سنو اور مٹھائی تقسیم کرو. ہاں خیرات کرو وہ جائز ہے. میری پھوپھی چند گھروں سے پیسہ لے کر میلاد کرتی ہے, انشاءاللہ خالص گناہ ہے. چندہ کر کے میلاد کرنا جو ہے, میلاد ویسے بھی جائز نہیں شریعت میں. اگر سیونگ بینک میں, سیونگ اکاؤنٹ میں اس لیے کھلواؤں کہ اس پر جو پیسے ملیں گے سود کے, وہ میں لوگوں کو, غریبوں کو دے دیا کروں گا, لیکن ثواب کی نیت بھی نہیں کروں گا, نہیں, کھلوانا حرام ہے. یہ تو مسئلہ ہے کہ تمہیں پتا نہیں تھا اور تمہارا اکاؤنٹ تھا, اب سود کے پیسے مل گئے تو کیا کریں. اس کا علماء نے حل نکالا کہ بغیر نیت ثواب کے غریبوں کو دے دو. یہ نہیں کہ تم خود اس ارادے سے اکاؤنٹ کھلواؤ, پھر تمہارے سود کھانے میں اور دوسرے کے سود کھانے میں کیا فرق ہے. بالکل حرام ہے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنا, سودی کاروبار کرنا حرام ہے. صدقہ بعض واجب ہیں جیسے زکوٰۃ ہے, اور بعض غیر واجب ہیں زکوٰۃ کے علاوہ, وہ صدقات نافلہ ہیں بس. اگر زمزم سے غسل کرے جائز ہے, زمزم سے چائے پکائے جائز ہے, کوئی منع نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. چائے پکائے, کھانا پکائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو صرف بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو اس کو صرف پینے میں استعمال کرے, ورنہ حضرت اسماعیل کے زمانے میں سارا کھانا پینا, چائے, ہر چیز اسی زمزم سے ہی تو پکتی تھی, اور کوئی پانی نہیں تھا مکے میں. تو علماء نے کہا اب چونکہ اور پانی موجود ہے, ورنہ کوئی منع نہیں. اگر ایک آدمی شریعت کے مطابق چل رہا ہے, وہ جہاد کرے کشمیر میں, شیشان میں, اگر والدین اجازت دیں تو پھر جا سکتا ہے, کیونکہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں. طواف زیادہ افضل ہے یا عالم دین کی محفل میں بیٹھنا, علم پڑھنا فرض ہے, طواف تو نفل ہے. 5 سورہ میں جو درود تاج ہے, عہد نامہ ہے, درود لکی ہے. جب قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, پھر 5 سورے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس ساری صورتیں موجود ہیں. جب ہمارے پاس نبی والا درود موجود ہے تو لکھی کی کیا ضرورت ہے, تاج کی کیا ضرورت ہے. وہ تاج ہے جو محمد مصطفیٰ نے بتلایا. کسی کے صدقے میں دعا مانگنا قرآن و حدیث میں ثابت نہیں, دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. گھوڑا حلال ہے کا مسئلہ آیا ہے, ہاں ٹھیک ہے, بعض ائمہ کے نزدیک حلال ہے, بخاری شریف میں حدیث بھی موجود ہے. بعض ائمہ اس کی کراہت کے قائل ہیں. ہمارے ملک میں شیعہ حضرات بڑی دلدار باتیں کرتے ہیں, میرے گھر کے باہر بھی آگے کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے شر سے محفوظ رکھے. حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں تو کہو قل لعنت اللہ علی شرکم, اللہ تمہارے شر پہ لعنت کرے اور دفع کرے. اجوا کھجور کے بارے میں حضور نے فرمایا جو آدمی 7 دانے
صبح نہار منہ کھا لے تو اس دن اللہ پاک اس کو زہر سے ہر چیز سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر نفل روزہ رکھا آدمی نے، شہوت کی وجہ سے انزال ہو گیا، تو اگر ہوا احتلام تو کچھ نہیں ہوا، اگر آمدن رگڑ وگڑ کر کے انزال کیا تو روزہ ٹوٹ گیا، روزہ قضا کرے، آئندہ ایسی حرکت سے بچے۔ دعا مانگنی وسیلے سے میں نے عرض کیا قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ جتنی قرآن میں دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، ربنا لا تؤاخذنا، سب بغیر وسیلے کے ہیں، بغیر واسطے کے ہیں۔ اور جو وسیلے کی حدیث وہ نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے مانگی تھی، وہ حدیث نہیں ہے، نہ وہ حدیث میں ثابت ہے۔ آدم نے یہی دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نماز کے بعد جو ذکر کرنا ہے، یعنی جو حضور نے کیا، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور میری نظر سے کسی حدیث میں نہیں گزرا۔ نماز اور نماز جنازہ جب نیت کرے تو اللہ اکبر سے شروع کرے۔ نیت تو اللہ اکبر سے نہیں ہوتی، نیت دل میں ہوتی ہے، اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم۔ ایک آدمی شراب پی رہا تھا، دوسرا آدمی بھی چلا گیا، اس نے بھی شراب پی لیا، دونوں میں جھگڑا ہوا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، اگر ورثاء معاف کر دیں، دیت لے لیں تو معاف کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ سے توبہ کرے تو اللہ بھی معاف کر دیں، اللہ پاک رحیم ہے، وہ بھی معاف کر دیں۔ عمرے پہ آنا چاہتا ہے، بالکل آنا چاہیے اس کو، اللہ کے دروازے پہ آئے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، دنیا میں معاف کرا لے۔ جہنم کی سزا بڑی سخت ہے، چاچی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھابھی کے ساتھ تعلقات تھے، بھائی طلاق دے تو دیور نکاح کر سکتا ہے، جب بھائی نے طلاق دے دی تو دوسرے بھائی کا کام یہی ہے کنٹرول کرے، گھر کا مال کیوں جانے دے، بھائی کے ہوتے ہوئے قبضہ تو اس نے کر لیا تھا، ماشاءاللہ ملعون تو پہلے بن چکا تھا۔ بہرحال جب بھائی طلاق دے دے، اب عورت اجنبی ہے، وہ شادی کر سکتا ہے۔ ویسے ہے اچھا ایک بھائی جو شادی کرے، دوسرا پہلے انتظار میں ہے، ایسے بے غیرت بھائی بھی ہیں دنیا میں، یعنی اس کو بھابھی کے بجائے اور کوئی نظر نہیں ملی، گھر کا مسئلہ ہے نا۔ اسی لیے ایک آدمی نے پوچھا حضور دیور سے پردہ کریں، حضور نے فرمایا دیور تو موت ہوتا ہے، ہم نے فرمایا وہ تو سب سے بڑا برباد کرنے والا ہے، اس بدبخت کو تو گھر میں آنے نہ دو۔ کیوں؟ اعتبار ہوتا ہے نا لوگوں کو کہ بھائی یہ تو بھائی ہے یار، میرا بھائی میرے ساتھ بھی زیادتی کرے گا۔ اچھا محلے والے بھی دیکھیں بھائی جا رہا ہے، کون شک کرے؟ جب وہی بھائی نعوذ باللہ مالی خود باغ بیچنا شروع کر دے تو پہرا کون دے؟ لڑکا کوئی نہیں، لڑکی ہے وہ بھی مر چکی، لڑکی کے آگے اولادیں ہیں، اب وہ نانے سے حصہ مانگ سکتے ہیں، بھئی ان کا حصہ ان کے والدین سے ملتا ہے، نانے دادے سے کوئی تعلق نہیں۔ فرض نمازوں کے بعد ہمارے ہاں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس طرح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ حضور دعا مانگتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ لیکن دعا کرو، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرو۔ اب دنیا کفر میں جا رہی ہے، قادیانی بن رہی ہے، ہندو بن رہی ہے، عیسائی بن رہی ہے، ان بڑے مسائل سے ان کو کفر سے بچاؤ۔ یہ چھوٹے مسائل ہیں، دعا ثابت بھی ہے، اور دعا ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا لیے نہیں اٹھائے، حضور پاک نے نہیں اٹھائے، سیدھی سی بات، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو ضد ہو گئی ہے نا، ہمارے یہاں بعض ہمارے مولوی ایسے ہیں جو 3 دفعہ دعا مانگتے ہیں، ایک پر اعتبار ہی نہیں ان کو ماشاءاللہ، اور بعض جو ہے وہ بالکل کبھی ہاتھ اٹھا لیا، کبھی نہ اٹھایا، کبھی مانگ لی، کبھی زبان سے مانگ لی، کبھی دل میں مانگ لی، کوئی ایسی بات نہیں۔ کوشش یہ کرو کہ ہم مل کے اصل بنیادیں جو ہیں ان کو بچائیں۔ دیکھو نا، اگر بنیاد میں پانی ہوگا تو براچوں میں بھی پانی آئے گا، اگر بنیادیں خشک ہو گئی تو پانی کہاں سے آئے گا؟ دنیا اللہ معاف کرے آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ عیسائی بن رہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہندو بن رہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ محض ویزا لینے کے لیے، وہاں گرین کارڈ لینے کے لیے قادیانی بن جاتے، لوگ کالجوں میں داخلہ لینے کے لیے، میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے قادیانی بن جاتے، یعنی ایمان بیچ رہے۔ اس لیے تمام مولویوں کو یہ چاہیے کہ کفر کے خلاف لڑیں،
مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے کہ بنیادی اب ہمارے مسجدیں کتنی ویران ہیں، فجر کی نماز میں جاؤ 10 آدمی کر، بعض مسجدیں ہم نے خود سفر کرتی ہیں، مسافر لوگ ہیں، بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا ایک امام ہے، ایک اذان دینے والا، 2 آدمی کھڑے بیچارے نماز پڑھ، اور بہت بڑی مسجد ہے، نمازی 2 ہیں، اور فلموں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، بلیک میں ٹکٹ بک رہے ہیں، اور ہے کون؟ ہم مسلمان ماشاءاللہ عاشق رسول۔ جنت میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ جنت کی زبان عربی ہوگی انشاءاللہ، اور ہمیں بغیر سیکھے ہوئے عربی آ جائے گی، فکر نہ کرو، بلکہ عربی انشاءاللہ قبر سے ہی شروع ہو جائے گی۔ سوال فرشتے جو کریں گے تو من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو انشاءاللہ باقی کہتے ہیں جی دوزخ کی زبان، دوزخ سے میں گیا نہیں، اور اللہ نہ لے جائے۔ تم جنت کی بات کرو، جہاں جہنم کے آگ میں جل رہا ہوگا وہاں زبان کوئی ہو، جلنے والے کی کیا زبان بھائی؟ یہاں کسی کو آگ میں ڈال دو، کہو بولتا رہے، جو بولتا ہے بولتا ہے۔ اصل بات تو وہ ہے جہاں کوئی رہنا ہو، کوئی مزہ ہو، کوئی عام ہو، اور نعمت ہو، وہ جنت ہے۔ بہرحال اصولی بات یہی ہے کہ اس زمانے میں پھر زبان عربی ہوگی، اللہ کا قرآن بھی عربی، محمد مدنی کی زبان بھی عربی، اور عالم برزخ میں بھی عربی، عالم آخرت میں بھی عربی۔ اس وقت کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب جہنم والوں کو لے جا رہے ہوں گے تو ان سے فرشتے کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تو عربی میں ہی قالوا لم نک من المصلین، اور فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر، قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اب چاہے اللہ نے ان کے کلام کو عربی میں نقل فرما دیا یا وہاں وہ بھی عربی بولیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ اپنا ہم جب قبرستان میں گزرتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم سلام دیں، اور وہ جواب دیتے ہیں۔ جواب تو میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا، یہ حکم ضرور پڑھا ہے کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ تو بہرحال اب وہ جواب دیتے ہیں، اس کے بارے میں کسی حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھا ہے، اگر کسی کو حدیث ملے مجھے بتلا دے تو آمنا و صدقنا، ہمارے آنکھوں پر کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نا۔ جیسے حضور کی حدیث موجود ہے کہ جو میرے مروضے پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھے میں جواب دیتا ہوں، وہ حدیث موجود ہے، لیکن عام مردوں کے بارے میں نے نہیں پڑھی۔ سلام کہنے سے بعض علماء استنباط کرتے ہیں کہ بھی جب سلام کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ جواب دیتے ہوں گے، لیکن اللہ عالم دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، یا سلام کا معنی ان کے لیے دعا سلامتی ہے۔ جیسے ہم کسی کو یہاں خط میں لکھتے ہیں السلام علیکم، جب ملے گا تو جواب دے گا، ان کو بھی جب اللہ سلامتی دے دیں گے تو اس وقت وہ بھی جواب دے دیں گے۔ لیکن بہرحال میری نظر سے نہیں گزری، اگر آپ کی نظر سے گزرے تو مجھے مطلع کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر ایک لڑکی اور ایک مرد کا جنازہ آ جائے، وہی دعا جو ہے ایسی جامع ہے، سب کے لیے کافی ہے، جو تمہیں آتی ہے نا، اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا، سب تو آ گیا اسی میں۔ اگر مکہ میں بھی امام کے نمازی کے آگے نہ گزریں، کوشش کریں بچنے کی، طواف والوں کو اجازت ہے وہ طواف کرتے رہیں، اور اگر گزرنا بھی پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں، سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، کوشش یہ کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں نماز کے بعد ہم سنت اور نفل جو ہے ستونوں کے ساتھ جا کے پڑھتے تھے کہ کوئی آدمی ہمارے آگے نہ گزرے۔ ہم اگر نماز کے بعد وہیں کھڑے ہو جائیں تو لوگ کہاں جائیں؟ ہم جہاں طواف میں نماز پڑھتے ہیں وہیں پر کھڑے ہو گئے سنتے پڑھنے، بھئی تم ہٹ کے پڑھو تاکہ لوگوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ توبہ قبول ہونے کی کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرے، ندامت محسوس کرے، یہ شرط ہے۔ باقی رونا شرط نہیں ہے، روتا رہے شام کو پھر گناہ بھی کرتا رہے۔ بعض لوگ تو رونے کے ماشاءاللہ ماہر ہوتے ہیں، یہ ہمارے ملک نہیں دیکھے، ایسے بات کر رونا شروع کر، بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو جائے گا، دیکھو آنسو ایک نہیں ہوگا، شرط لگا دیں۔ جہاد پر جانے کے لیے ایمان بنانا شرط ہے، ایمان ہی ہوگا تو جہاد ہی کرو گے نا، جب جاؤ گے تو ایمان تو ہو گیا نا خود بخود، بغیر ایمان کے کون مرتا ہے؟
میں نے پاکستان سے دوستوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے خاک شفا ضرور لے آنا، کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، حضور پاک کی احادیث کی روشنی میں زمزم یا مدینے پاک کی کھجور ہمیں ثبوت ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ملتا۔ البتہ ایک حدیث ملتی ہے، اس میں یہ آیا کہ صحابہ کو تکلیف تھی تو حضور نے فرمایا کہ یہ انگلی ہے نا، یہ یوں اپنی لب لگا لو اور یہ اس مٹی پہ رکھ دو، پھر مٹی پہ، اور پھر کہو کہ بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، اور پھر میں یہ کہو کہ یا اللہ ہم اس مٹی اور شفا دینے والی تیری ذات ہے اور تجھ سے چاہتے ہیں ہمیں شفا عطا فرما، چاٹ لو تو شفا ہو جائے گی۔ یہ حضور کے روضہ مبارک میں جب جائیں، جتنی دیر مدینہ منورہ میں رہیں، سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں، چلتے بیٹھتے اٹھتے آتے جاتے، وضو ہے نہیں ہے، اور جب مسجد میں جائیں پہلے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، بدن پہ خوشبو لگائیں، مسجد میں داخل ہوں ادب کے ساتھ، یعنی پاؤں کی آواز بھی نہ اٹھے، اتنی ادب سے چلیں، پر جا کر ریاض الجنہ میں 2 رکعت سنت پڑھیں، تحیت المسجد، وہاں جگہ نہ ملے مسجد میں، جہاں جگہ ملے تحیت المسجد پڑھ کے ادب کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے حضور کے روضہ مبارک پہ سامنے آئیں اور یوں کھڑے ہوں جیسے حضور کی زندگی میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اتنی زور سے پڑھیں کہ اگر زندگی میں ہمارا کتنا فاصلہ ہونا چاہیے تھا سننے کے لیے، کیونکہ حدیث مبارک میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جو مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھیں، سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، پھر رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہماری حاضری منظور فرما دے، اور جتنے دن وہاں رہیں پابندی سے جماعت کی نماز کی پابندی کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اور بیٹیاں ہیں لڑکا پیدا کرنے کے لیے دوائیاں ٹونے وغیرہ بتاتے ہیں، بھئی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں بولے میں یشاء اناسن و یہاں بولے میں یشاء الذکور، اللہ چاہے لڑکی دے اللہ چاہے لڑکا دے، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، جھگڑے میں نہ پڑیں، کوئی ٹونے شونے نہ کریں، خود قرآن پڑھ کے استغفار پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، کیونکہ اللہ کے پیغمبروں نے بھی اولاد نرینہ مانگی ہے، اللہ کے پیغمبروں نے یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ نے بھی فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اس لیے آپ بھی اللہ سے دعا کریں۔ باقی یہ دوائیں شوائیں ٹونے شونے سے کچھ نہیں ہوتے، یہ لوگ کہتے ہیں دانے چنو جی، باہر کبوتر جو ہے نا ان کے دانے، وہ فلاں دانہ مل گیا تو بچہ ہو جائے گا، فلاں گلاب کے پھول پی لیے تو بچہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ دماغ سے یہ بات بھی نکال لیں کہ ابھی عورت کا کوئی قصور ہوتا ہے، عورت کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ یعنی جدید تحقیق کا بھی یہی تقاضا ہے اور علم طب کا بھی یہی تقاضا ہے کہ لڑکی لڑکے کا جو جرثوم ہے اللہ نے مرد میں رکھا ہے، عورت تو زمین ہے، جو بیج تم ڈالتے ہو وہی وہ پیدا کرتی ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ لڑکیاں جن رہی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ قصور تمہارا ہوتا ہے۔ اس لیے باقی اللہ لڑکی دے تو نعمت ہے، لڑکا دے تو نعمت ہے، جو اللہ دے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جن کی لڑکیاں نہیں وہ لڑکیوں کو رو رہے ہیں۔ حضرت علی کی ولادت جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں بھی روایت میں ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ کعبہ پورے حرم کو کہتے ہیں، حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا، جیسے قرآن میں ہدیا بالغ الکعبہ کہ تم قربانی کا جانور کعبے میں ذبح کرو، تو اب کعبے میں کون ذبح کرتا ہے؟ مینا میں ذبح کرتا ہے، لیکن سارے حرم پر چونکہ کعبے کا اطلاق ہے۔ ویسے اگر ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، یعنی پھر نبی سے افضل ہو جائیں گے۔ مکہ مدینہ پر زیارتوں پہ جو لوگ جاتے ہیں سب سے بڑی زیارت کعبہ ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل بات یہ ہے جب کعبہ مل گیا تو باقی زیارتیں تو سب چھوٹی ہیں، اصل تو کعبہ ہے جس کے لیے حضور بھی روتے رہے۔ یہاں جو بینک ہیں، جو یہاں کے خالص بینک ہیں وہ سودی کام نہیں کرتے، جو غیر ملکی بینک ہیں وہ کرتے ہوں تو کرتے ہوں، جو یہاں کے بینک ہیں جب قرضہ دیتے ہیں، مثلا آپ گاڑی کے لیے خریدتے ہیں یا مکان کے لیے، کوئی حکومت سود نہیں لیتی، بغیر سود کے قرضہ ہوتا ہے۔ کسی کو مرنے کے بعد اپنی بہن بھائی، ہاں بالکل قیامت میں حدیث میں موجود ہے کہ حتی حشر میں چھوٹے بچے جو پہلے مر گئے
وہ پانی کے پیالے لے کے بھاگ رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے ہمیں پلاؤ گے، نہیں نہیں ہم اپنے والدین کو پلائیں گے۔ تو یہ تو اللہ معرفت دے دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کسی عالم نے کہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگا تھی۔ عالم صاحب نے کہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ قرآن نے تو خود، اب عالم صاحب کی مانے یا قرآن کی مانے، تمہاری مرضی۔ یہ عالم صاحب کو کوئی کان میں کہہ گیا کیا؟ قرآن حدیث میں تو ہے نہیں، قرآن میں تو ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو کلمات ان کے دل میں ڈالے، وہی انہوں نے کہے اور ہم نے ان کی توبہ منظور کی۔ وہ میرا اللہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بات واضح ہو گئی۔ اگر حقوق العباد کے مالک کا پتہ نہ چلے، اتنا پیسہ خیرات کر دیں۔ بجلی کے کرنٹ سے جو مکھی مچھر مر جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جو جماعت میں جاتے ہیں، جانا چاہیے، اگر دین کا کام کرتے ہیں تو جانا چاہیے، گانا سننے جاتے ہیں تو نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو جا کے آپ دیکھ لیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو مت جاؤ، اچھا کام کرتے ہیں تو ضرور جاؤ۔ میں نے کب کہا تھا کہ عورت کو السلام علیکم نہ کہو؟ کچھ بات سنا کرو، گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہو۔ میں نے کہا ہوگا کہ غیر عورت کو، یعنی تم میری بیوی کو السلام علیکم کہو، اچھی بات ہے، یا میں تمہاری بیوی کو کہوں، اچھی بات ہے۔ خیر ممکن ہے تم شریف آدمی ہو برداشت کر لو، میں تو جاہل بلوچ آدمی میں برداشت نہ کروں۔ نہیں، شریف لوگ تو نہیں ناراض ہوتے، یہ تو ہم پرانے لوگ جو ہے نا، دیہاتی جنگلی لوگ۔ آج کل تو شریف ہوتا وہ ہے جس کی بیوی دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھے۔ پروٹوکول جو ہے نا ہمارا نیا، وہ یہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عورت عدالت سے تنسیخ نکاح کرا لے، عدالت کا اگر انگریزی قانون پہ ہے تو کوئی اعتبار نہیں، اگر اسلام کی عدالت ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ چار نکاح کرنے کے بعد آدمی کو ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکوں گا تو طلاق دے دے۔ نکاح کرنے سے پہلے خیال نہیں کیا، بعد میں کیوں طلاق دیتے؟ اللہ کے بندے عدل کرے، انصاف کرے، طلاق کیوں دیتے؟ 11ویں شریف کیا ہے؟ بس یہ 11ویں شریف ہے۔ 11ویں شریف کا معنی کیا ہے نا؟ 11ویں، یہ سب بدعت ہے میرے بھائی، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فضائل اعمال کتاب صحیح ہے یا غلط ہے؟ فضائل اعمال کون سی؟ دنیا میں لاکھوں ہیں، اگر فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث کی ہے تو انشاءاللہ صحیح ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور ہے پتہ نہیں، اللہ جانے، کئی لوگوں نے لکھی ہوں گی، مجھے کیا نام تو تم نے لکھا نہیں۔ نماز جنازہ میں ہمارے یہاں 2 سلام پھیرتے ہیں اور یہاں 1 پھیرتے ہیں۔ 1 سلام سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے اور 2 سلام سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ جو 2 پھیرتے ہیں کوئی حرج نہیں، 1 پھیرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اعلیٰ اولا افضل کی باتیں ہیں، چونکہ یہاں کے ائمہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ باقی نمازوں میں اس حدیث پہ عمل ہو جائے جس میں 2 سلام ہے، اچھا بھی ایک نماز میں اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں 1 سلام ہے، تاکہ حدیثوں پہ عمل ہو جائے، حضور کے تمام فرمان پہ عمل ہو جائے۔ اور ہم نے سے مسئلے سمجھے ہیں لڑنے والے، اب ہمارا اللہ ہدایت فیصلے کرے۔ آپ نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے کہا کی ہے، یہی پڑھ تو رہا ہوں، اسی مدرسے میں پڑھ نہیں رہا۔ طلاق کے مسئلے میں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں۔ اصل میں طلاق دینے والے بھی تو کچھ کہتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں ہم نے طلاق دیا، کبھی کہتے ہیں گھر سے نکال دیا، کبھی کہتے ہیں حرام کیا، کبھی کہتے ہیں آزاد کیا، کبھی کہتے ہیں اب تیرا میرا گزارا نہیں۔ جب جتنی باتیں تم کرو گے مسئلے تو اتنی بنیں گے۔ یہ مسئلے ہم تو نہیں بناتے، مسئلے بھی تم بناتے ہو۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے نا، کہتے ہیں مولوی لڑاتے، مولوی نہیں لڑاتے، بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو، مولویوں کو بھی تم لڑاتے ہو۔ بٹیرے بھی عوام لڑاتے ہیں، جانور بھی عوام لڑاتے ہیں، مرغے بھی عوام لڑاتے ہیں۔ مولوی کو کبھی بٹیرے لڑاتے دیکھا ہے؟ کبھی مرغا لڑاتے دیکھا ہے؟ مولویوں کو بھی تم، ایک کو کچھ مسئلہ بتا دیا، وہ بیچارہ کیا کرے؟ جو سنے گا اسی کے مطابق فتویٰ دے گا۔ دوسرے کے پاس گیا، نہیں جناب میں نے تو اصل میں جب کہا تھا نا اس کو کہ جب تم چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے، بس میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا، میری نیت جی طلاق شراق کی کوئی نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک۔ دوسرے کو کہا نہیں جی نیت تو تھی، ویسے میں چپ کر گیا۔
تو اب کیا کرے مولوی کہاں جائے؟ اس لیے طلاق کا مسئلہ اپنے علاقے کے عالم سے پوچھو. ایک، اگر مکے میں رہتے ہو تو دارالافتاء سے رجوع کرو. اللہ یہ قول ہے. الغیبت اشد من الحدیث میں حدیث نہیں گزری میری نظر سے. سونے پر کیا زکوٰۃ ہے؟ کہتے ہیں یتیم کے سونے پر، یتیم کا ہو یا تیرا ہو، اگر 7.25 تولے سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، قیمت کر کے 2.5%. میں نے ایک آدمی کو قرض دیا تھا، اس نے میرا قرضہ ابھی تک واپس نہیں کیا، اور وہ غریب آدمی ہے، قرضہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، تو میں زکوٰۃ میں حذف کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہو، کوئی ایسی بات بالکل کر سکتے. مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے جی. انسان کو زندہ کیا جاتا ہے، بالکل روح کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر سفر ہے تو آدمی کی 2 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، قرآن اندازی کر لیں، جس کا نمبر نکل آئے اللہ کی طرف سے پھر باقی ناراض نہ ہو. تو ایک مسئلہ تو اب یہ سمجھیں کہ اسلام نے 4 بیویوں کی اجازت دی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ محض دشمن کا ایک پراپگنڈا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ دین کا کام کریں، آپ کا کوئی نام نہیں لے گا. آپ جا کے 2 لاکھ کے مجموع میں سیرت النبی پہ، ارشاد التوحید پہ اور اسلام پہ تقریریں کریں، آپ صبح اخبار میں اتنی سی خبر بھی نہیں لگے گی. اگر آپ اسلام کے خلاف ذرا بکواس کر دیں، صبح لیڈیں لگی ہوئی ہوں گی اخباروں، پوری دنیا کا میڈیا آپ کو اٹھا رہا ہوگا کہ جی یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، دیکھو اتنے عرصے کے بعد اس نے صحابہ کی خیانتیں تلاش کر لی کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی اور فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی اور فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی. یہ بہت بڑا بھائی، کوئی بڑا مورخ، بڑا مفکر ہے یہ جی، باقی بہت بڑا عالم ہے. دیکھو نا اس نے سمجھا ہے مسئلہ. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ زیادہ شادیاں کرنے کا تعلق صرف مذہب اسلام سے نہیں، بلکہ از اول دیکھ لیں، تہذیب فارس دیکھ لیں، تہذیب روم دیکھ لیں، اسی طرح سابقہ انبیاء کے زمانے دیکھ لیں، ہمیشہ شادیاں ہوتی تھی اور تعدد ازواج تھا اور کوئی منع نہیں تھا. چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو سب مانتے ہیں نا، یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، مکے کے مشرک بھی مانتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی تو 2 بیویاں تھیں، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ. اسی طریقے سے حضرت انبیاء علیہ السلام یعنی ایسے نبی بھی گزرے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. اسی طرح ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کی 4 5 10 اس سے زیادہ تھی. صرف 2 نبی ایسے گزرے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ایک حضرت یحییٰ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. صرف 2 نبی، 2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی شادی نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شادی نہیں ہوئی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے ان کی شادی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ان پہ موت آئے گی اور وہ مدینے پاک میں میرے مدنی سرکار کے روضے میں دفن ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت یحییٰ جو ہے ان کی شادی نہیں، باقی ہر نبی کی شادی. اچھا آج کل جو دوسری شادی کے خلاف پھیلا کرتے ہیں زیادہ ہندو، ان کا جو کرشنا بڑا اوتار گزرا ہے اس کی 100 بیوی تھی. ان کے ویدوں میں دیکھ لیں، ان کا بہت بڑا اوتار ہے کرشن. اسی طرح اب تو عیسائیوں نے بھی ماننا شروع کر دیا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہاں پہلے تورات میں، انجیل میں اور سابقہ کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انبیاء کی بیویاں زیادہ تھیں. کئی اب عیسائیوں نے کتابوں میں لکھ کے باقاعدہ اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا کہ بھئی ہاں یہ بات ہمیں ملتی ضرور ہے کہ پہلے جو ہے بہت بیویاں ہوتی تھیں. تو اگر یہ بات پہلے سے چلی آ رہی ہے تو پھر اسلام میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اسلام کو بدنام کرو.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو تو ہزاروں سال گزر گئے، اگر اس وقت بھی یہ بات موجود ہے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود ہے، دیگر پیغمبر علیہم الصلوات و تسلیم کے زمانے میں بھی موجود ہے، تو پھر صرف اسلام پہ الزام لگانے کا کیا مطلب؟ پھر اگر تم بڑے منصف مزاج ہو تو ابتدا سے شروع کرو، اعتراض موسیٰ علیہ السلام پر بھی کرو، داؤد علیہ السلام پر بھی کرو۔ اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ دراصل اسلام نے ایک عادلانہ حکم دیا ہے، نہ تو انسان پہ پابندی لگا دی کہ تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور نہ اس کو کھلی چھٹی دے دی کہ 9 کر لو، 10 کر لو، 11 کر لو، 100 کر لو، 50 کر لو، نہ ایک حد مقرر کر دی کہ 4، بس اب تم 5ویں شادی نہیں کر سکتے۔ اور اس کا عملی طور پر بھی نمونہ سامنے آ گیا کہ جب اپنا غیلان ابن اسلم ثقفی جو ہیں وہ جب اسلام لے آئے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 10 عورتیں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار مدینہ نے مجھے حکم دیا کہ اختر منہن 4، تم ان 10 عورتوں میں سے جو 4 چاہتے ہو پسند کر لو اور باقی کو طلاق دے۔ وہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے 4 رکھ لی اور باقی کو طلاق دے۔ لیکن انہی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب زمانہ آیا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے 4 بیویاں جو تھیں نا موجود، ان 4 کو طلاق دے دی اور ساری جائیداد جو تھی وہ لڑکوں کو دے دی۔ طلاق اس لیے دے دی کہ میری بیویاں جو ہے وارث نہ بنے، کیوں اگر اس کے نکاح میں ہوتی تو پھر تو وہ 8واں حصہ لیتی، لیکن پہلے سے ہی طلاق دے دی اپنی زندگی میں، تو اب کیا وارث بنے گی بیچاری۔ حضرت عمر کو پتہ لگا، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا اچھا تم جائیداد بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے 4 بیویوں کو طلاق، فوراً رجوع کرو ورنہ میں درے مار مار کے ٹھیک کر دوں گا۔ جائیداد بچانا چاہتے ہو؟ اتنا عرصہ گزر گیا، آج تمہیں طلاق یاد آئی ہے اور 4 کی بیک وقت، خبردار فوراً رجوع کرو، تمہاری بیویاں ہیں اور تمہیں حق دینا ہوگا۔ پھر اس نے رجوع کیا، لیکن ہمیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے حکم دیا کہ 4 رکھ سکتے ہو، 5ویں نہیں رکھ سکتے ہو۔ اسی طرح کئی صحابہ آئے اسلام میں، 5 بیویاں ہیں، حضور نے فرمایا 1 کو طلاق دے دو، 4 رکھ سکتے ہو، 5 نہیں رکھ سکتے ہو۔ تو اسلام نے حکم دے دیا کہ 4 کے علاوہ زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کتنا منصفانہ آرڈر ہے، کتنا عادلانہ حکم ہے، ایمان سے کہیں یہ تاریخ عالم ہے، تاریخ عالم ہے کہ مرد جو ہیں بنسبت عورتوں کے زیادہ مرتے ہیں۔ پوری دنیا کے آپ فگر لے لیں، اعداد و شمار لے لیں، ایک جنگ بھی ہو جائے تو مرد کتنے مر جائیں گے؟ کسی جنگ کا آپ ریکارڈ سامنے رکھ لیں، کوئی جنگ عظیم، اول، دوم، سوم، کوئی جنگ لے لیں آپ، کسی دور کی آپ جنگیں لے لیں، مرد ہی مریں گے، عورتیں تو گھر میں آئیں، عورتیں تو بچ گئیں۔ تو اب جب عورتیں زیادہ ہو جائیں، آپ مجھے کہیں ایمان سے کہ انصاف کے طریقے سے کیا حل ہے؟ اگر ایک آدمی کو 4 لڑکیوں سے شادی کی اجازت نہ دی جائے تو حل کیا ہے؟ اور جو یورپ بڑا اپنے انصاف پہ اور ایک بیوی پہ بڑا فخر کرتا ہے، اگر داشتائیں یعنی غیر شرعی بیویاں، بن نکاحی بیویاں 100 بھی رکھ لو تو جائز ہیں، لیکن نکاح کی 4 نہ رکھو۔ اور اسی ہندو اور کافر تہذیب کا ہمارے ملکوں میں بھی اثر ہے کہ اگر ہمارے پاس جاگیردار، سرمایہ دار، زمیندار، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے پاس 10-10، 20-20 عورتیں نہ ہوں، وہ بڑے کہلاتے ہی نہیں، بڑے ہونے کی علامت ہی یہ ہے۔ وہاں تو بیویاں ناراض نہیں ہوتی، لیکن جب دوسری شادی کرو تو بس بیوی طوفان کھڑا کر دے گی، ظلم ہو گیا، کار ہو گیا، جبر ہو گیا، عذاب آ گیا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت کو دراصل جائیداد کا جھگڑا ہے، دوسری عورت سے کوئی جھگڑا نہیں
کہ وہ آگے میری قانونی طور پہ جائیداد میں حصے دار نہ بنے. اگر اس سے اولاد ہو جائے گی تو جائیداد ادھر تقسیم ہو جائے گی. ورنہ جو عورتیں آج کہتی ہیں نا کہ 4 بیویاں ناجائز ہیں ناجائز ہیں، کل آپ اخبار میں اشتہار دے دیں کہ جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور 5 لاکھ کلوار دوں گا، ایک بنگلہ بھی دوں گا. دیکھو سب سے پہلے لائن لگا کے یہی کھڑی ہوں گی، جی مہربانی کرو ہمیں قبول کر لو. آپ کہے پہلے میری 2 بیویاں، نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑتا جناب، وہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں. کیا ہے آخر وہ عورتیں نہیں، ان کو آپ اپنے مال میں رکھیں گے، ہمیں تو آپ علیحدہ مال دے رہے ہیں. وہاں بھول جائیں گی کہ 4 بیویاں رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ 5 لاکھ بھی ہے، مال بھی ہے. اور کوئی غریب آدمی اگر اپنی عفت کو محفوظ کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہے تو کوئی پہلے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. اور اگر کوئی تیار بھی ہو جائے کہیں گے دیکھو جی دوسری شادی، یعنی گناہ کرتا پھرے، زنا کرتا پھرے، حرام کھاتا پھرے لیکن حلال نہ کھائے. پابندی صرف اس بات پہ. اور دوسری بات یاد رکھیں، جو لوگ میرے آقا سرکار مدینہ حبیب کبریا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی پاک پہ، جو بدبخت گستاخ کافر بد باطن شقی القلب لوگ حضور پہ الزام لگاتے ہیں کہ حضور نے جناب 9 شادیاں کی اور 9 شادیاں کی اور 9 شادیاں کی، اور مسلمانوں کا تو بس کام یہی ہے کہ بس گوشت کھاتے ہیں، کچا بھی اور پکا بھی ہے، عورتوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور سارا دن گوشت کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمان قوم کا کام کیا ہے؟ یہ کام. تو جو یہ الزام لگاتے ہیں وہ اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک معاف کرے. بس اللہ، ہم تو اپنی زبان سے ان دشمنوں کی بات بھی نقل کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ کہیں حضور کی بے ادبی میں نہ آ جائیں. یاد رکھیں میرے پاک نبی اتنے پاک ہیں، اتنے معصوم ہیں، اتنے لذات و شہوانیت و حیوانیت سے دور ہیں کہ سارے مکے کے دشمنوں نے ہر الزام لگایا لیکن میرے مدنی کے کریکٹر پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکا. دیکھو جی ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن ہوگا بھلا؟ ابھی لہب سے بڑا دشمن کوئی ہوگا؟ حضور کی اپنی چچی ہندا ابھی سفیان کی بیوی ہے، اس سے بڑی کوئی دشمنی ہوگی کہ حضور کے کانٹے میں، راستے میں کانٹے بچھانے والی. آپ ذرا غور کریں کہ اتنے بڑے دشمن ابھی لہب ہے، اس کی بیوی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، ہندا ہے، ابھی سفیان ہے، اس کی بیوی ہے. ابھی جہل ہے، اس کی پوری فیملی ہے. ولید بن المغیرہ ہے، اس کی پوری فیملی ہے. عتبہ عتیبہ شیبہ ہے، اس کی پوری فیملی ہے، جنہوں نے دشمنی میں میرے پاک نبی کی بیٹیوں کو سامنے کھڑے ہو کے طلاق دے دی. اور جنہوں نے دشمنی میں اتنی بڑی زیادتی کی داماد ہو کر، حضور کا داماد ہے اور حضور کے چچے کا بیٹا ہے، بدبخت جو ہے اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن حضور کے چہرے کی طرف رخ کر کے تھوک دیا بدبخت نے. اور میرے مدنی سرکار کو جلال آیا، پہلی دفعہ جلال آیا حضور کو. آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اس پر اپنے جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. تیرے نبی کو تھوکتا. اور پھر اللہ نے اپنے نبی کی شان اور دعا کی شان ایسی رکھی کہ رات کو سفر میں ہے اور اس کے باپ کو اتنا خطرہ تھا کہ پورا سامان کی مچان بنا کے اوپر سلایا اور سارے پہرے داروں کو ادھر ادھر سلایا. ایک آدمی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ جنگل سے شیر آیا، ایک ایک کا منہ سونگتا پھر رہا ہے، اور پھر دور جا کے چھلانگ لگائی، سیدھا مچان پہ پہنچا اور اس بدبخت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. اللہ نے فرمایا مدنی ہم نے کتا بھیج دیا، اس کتے کا انجام دیکھ لو. اتنے بڑے دشمن ہیں لیکن سارا قرآن کھول لیں، انہوں نے میرے نبی کو جادوگر کہا ہے کہ ساحر ہیں. انہوں نے میرے مدنی پاک کو شاعر کہا ہے کہ شاعر ہیں. انہوں نے میرے مدنی پاک کو یہ کہا ہے کہ معلم، سیکھ سیکھ کے ہمیں باتیں سناتا ہے. انہوں نے اتنا بڑا الزام بھی لگا دیا کہ مجنون ہے.
دیوانوں کی باتیں کرتا ہے. ابھی مکہ فتح نہیں ہوا اور کہتا ہے پوری دنیا میں میرا راج ہوگا. یہ دیوانوں کی باتیں ہے نا کہ مکہ تو فتح نہیں ہو سکا لیکن کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب پہ میرا جھنڈا ہوگا. مجنون کہا, ساحر کہا, شاعر کہا, لیکن ساری تاریخ عالم کو کنگال ڈالے. کسی دشمن کو جرأت ہوئی کہ میرے مدنی کے کردار پہ انگلی رکھے. اور سرداران مکہ تو خود چل کے آئے. انہوں نے کہا حضور پورے مکے کے سردار آپ کے سامنے ہیں, جس سردار کی لڑکی چاہو ہم آپ کے دروازے پہ حاضر کر دیں, لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو. مہربانی کریں ہم سے صلح کر لیں. اگر شادی کرنی ہے سارے سرداروں کی بیٹیاں حاضر ہیں. اگر دولت چاہیے پورے مکے کے خزانے حاضر ہیں. حکومت چاہیے تخت حاضر ہے. لیکن مہربانی کریں آپ جو ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں نا, ہمارے لات حبل کو, تو پھر ہمارے دلوں پہ آرے چل جاتے ہیں. آپ ذرا مہربانی کریں نرمی کر لیں ہمارے ساتھ کو, ذرا آپس میں تھوڑا تھوڑا سمجھوتا کر لیتے ہیں. جیسے آج بھی آپ دیکھیں نا دنیا میں کہتے ہیں کہ جی بس حضرت اتنی سخت تقریر نہ ہونا کہ پیروں کا نام بھی لیا جائے. آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں جی گول مول بات کرو, گول مول بات کریں. یہ کہیں کہ اللہ کی توحید بڑی ضروری ہے, اللہ کو مانو, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, لیکن یہ نہ کہو کہ دوسرے کو نہ مانو. یہ بات ذرا کہتے ہیں چبھتی ہے جی, یہ بڑی تکلیف. اسی طرح مشرکین کو بھی یہی تکلیف ہوتی تھی. وہ بھی کہتے تھے ہمارے خداؤں کا نام نہ لو, آپ اپنا کام کرتے رہیں. لیکن کسی دشمن کو یاد کریں, یہ جرت نہیں ہوئی, یہ طاقت نہیں ہوئی کہ کسی نے حضور کی سیرت پہ, کردار پہ انگلی رکھی. اور سب سے پہلی بیوی میرے مدنی پاک کی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتے رضی اللہ عنہا, محسنہ اسلام, محسنہ محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہا خدیجہ الکبریٰ. یہ ہے اصل میں خاتون اول. تمہارے یہاں تو ہر عورت خاتون اول بن جاتی ہے نا. کہاں سیدہ خدیجہ اور کہاں ہماری یہ زندہ لاشیں. ان کو ہم وہ لقب دیں جو سیدہ خدیجہ کا لقب ہو. بس غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. جب ہمیں ایمان و اسلام کی غیرت ہی نہ رہی تو جو مرضی آئے کرو. جب ایمانی غیرت ہی ختم ہو گئی, مرزا جب کہے کہ میں نبی ہوں, مرزا جب کہے کہ مہدی موعود ہی میں ہوں, مرزا نعوذ باللہ جب کہے کہ صحابہ اور خواتین اور اتنے ازواج مطہرات اللہ معاف کرے میری گود میں سر رکھ کے سوتی ہیں, خواب دیکھے مرزا اور ہم برداشت کریں. بڑے مسلمان بڑا وسیع القلب ہے ماشاءاللہ. ہاں بڑا فراخ دل آدمی ہے, اس نے سب کو برداشت کیا ہوا. سب سے پہلی بیوی جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور یاد رکھیں میرے پاک نبی کی عمر کیا مبارک تھی؟ 25 سال. اور سیدہ خدیجہ سے جب نکاح ہوا ہے تو بی بی خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال. اور 2 خامند پہلے ہو چکے تھے, یعنی بیوہ بھی ہے, عمر بھی 40 سال ہے, 2 شادیاں بھی کر چکی ہے, اور ان دونوں سے اولاد بھی ہے. آپ خود اندازہ کریں, ایک عورت جو 40 سال کی عمر کی ہو جائے, 4-5 بچوں کی ماں بھی ہو, 2 شوہر بھی گزر گئے ہوں, ٹھیک ہے امیر عورت کی صحت ٹھیک ہوگی, لیکن اس میں جوانی والی بات کون سی رہ گئی؟ اور خاص طور پہ گرم ملک کی عورت. جس ملک میں اتنی گرمی ہو, جس ملک کی پوری خوراک گرم ہو, وہاں 40 سال کے بعد عورت اور 5 بچوں کی ماں بننے کے بعد ایمان سے کہیں کون سا اس میں وہ جذبہ رہ جاتا ہے شباب کا, یا نعوذ باللہ وہ عیاشیانہ ذہن باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ معاف کرے. اس نے تو پہچان لیا تھا, حضور کی صفتیں سن کے بی بی خدیجہ نے پہچان لیا تھا کہ یہ لا شک فی ذالک, آگے جا کے اس نے کچھ بننا ہے اور خدا کرے گی یہ میرے نصیب میں آ جائے. صرف ایک تلاش تھی, ایک جستجو تھی, ایک تمنا تھی.
اچھا اس کے باوجود بھی حضور ساری ساری رات غار حرا میں بیٹھے ہیں جبل نور پہ، مہینہ مہینہ گھر میں آتے اور ایک رات گزارتے، بی بی صاحبہ ستو پانی مشکیزہ کھانے کی چیزیں بنا کے دے دیتی، حضور پھر غاروں میں جا رہے ہیں عبادت کے لیے۔ ایمان سے کہیں پھر حضور نے اگر خواہش نفسانی کے لیے شادی کی ہوتی تو حضور تو 15 سال کی لڑکی شادی کرتے۔ آج تیرے بوڑھوں کو پیسے مل جائیں وہ بھی 15 سال کے لے آتے ہیں۔ کتنے بوڑھے بوڑھے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو، دیکھو ان کی بیویاں دیکھو، ساتھ چلے معلوم ہوتا ہے بیٹی ہے اس کی۔ کئی مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں، علاج کے لیے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو نہیں ہے تو میری بیوی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہاں جی آپ کی بیوی، کیوں؟ پیسہ ہے۔ اور ہمارے ہاں یہاں ہر چیز بکتی ہے، بتاؤ کیا خریدو گے؟ جہاں ایمان بک جاتے ہوں وہاں 15 سال کی لڑکی کیوں نہ بکتی ہو؟ بیچنے والے باپ بھی موجود ہیں، خریدنے والے بغیرت بھی موجود ہیں۔ کیوں؟ گاہک نہ ملے تو مال کیسے بکے؟ یہاں تو دونوں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن اب خدا کے لیے آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، فیصلہ کریں، اگر حضور کے دل میں کروڑ میں 1% بھی کوئی نفسانی خواہش ہوتی تو آپ نوجوان لڑکی سے شادی کر دیں، 40 سال کی بوڑھی سے شادی کر لیتے۔ اور کوئی جبر تھا حضور پہ؟ کسی نے جبر کیا تھا؟ اچھا اس وقت تو مکے والوں کا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، جھگڑا تو 40 سال کے بعد شروع ہوا جب حضور نے توحید کی دعوت دی۔ تمہارے ملک میں مولوی جب تک توحید کی بات نہ کرے، ایمان سے کہو کوئی لڑائی ہے؟ کوئی لڑائی نہیں ماشاءاللہ۔ عرس بھی چلتے رہے، قوالیاں بھی چلتی رہیں، جمعراتیں بھی چلتی رہیں، ختم شریف، ختم صغیر، ختم کبیر، جنازے کے بعد کی دعائیں، قرآن شریف، اسقاط شریف، ماشاءاللہ طویل شریف۔ کوئی جھگڑا ہے؟ جھگڑا تب ہوگا جب کہے گا اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اس دن جھگڑا ہوگا کہ طواف کعبے کا ہو سکتا ہے، داتا کا نہیں ہو سکتا۔ جھکنا اللہ کے گھر کے آگے ہے، پاک پٹن پہ نہیں ہو سکتا۔ بوسہ حجر اسود کا ہو سکتا ہے، معین الدین اجمیری کی قبر کا نہیں ہو سکتا۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا، وابی 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 آ گیا، اب جھگڑا ہو گیا۔ جس مولوی سے جھگڑا نہ ہونا سمجھو بالکل حق نہیں کہتا، مداہن ہے، دین چھپاتا ہے۔ یاد رکھ لو، علامت ہے، جس مولوی کو لوگ گالیاں دیں سمجھنا یہ حق کہنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو ایمان سے کہو، لوگوں نے پتھر برسائے کہ حلوہ کھلایا، تو یہ نبی کا عاشق کیسی ہے کہ اس کو لوگ حلوے کھلاتے ہیں؟ اگر نبی کے طریقے پہ ہے تو پھر تو پتھر کھانے پڑیں گے۔ اگر حضور کے راستے پہ چل رہا ہے پھر تو دندان شہید کرانے ہوں گے۔ اگر مدنی سرکار کے راستے پہ ہے پھر تو خون سے جوتے بھر جائیں گے۔ اگر حضور کے راستے پہ ہے سوکھے اوقات میں آپ آگے ہوں گے، پیچھے پتھر مارنے والے ہوں گے۔ یہ حلوے کی پلیٹیں نہیں ملیں گی، اگر ملیں تو سمجھو کہ حضرت صاحب شیطان اخرس، گنگا شیطان ہے، حق نہیں کہتا، ماحول دیکھ کے بات کرتا ہے۔ شیعہ زیادہ ہیں تو شہادت حسین شریف بادشاہ، اگر بریلوی زیادہ ہیں تو معراج شریف کا قصہ بیان ہوگا، اور اگر موحد زیادہ آج اللہ کی توحید، سمجھ لو کہ یہ ابن الوقت ہے، سمجھ لو کہ یہ منافقوں کا ٹولہ ہے، یہ دین والا آدمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بڑا مرنج انسان ہے جی، ہر محفل میں چھا جاتا ہے ماشاءاللہ، مذبذبین بین ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی میرے مدنی کو تو ہر محفل نے نہیں مانا، انبیاء کو تو ہر محفل نے نہیں مانا، صحابہ کو تو آج تک گالیاں ملتی ہیں اور یہ ہر محفل میں چھا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ کلمہ حق نہیں کہتا، حق کے بجائے حلوہ پھنسا ہوا ہے۔ بس دعا کرو اللہ اس سیمنٹ سے ہمیں بچائے۔ یہ ایسا پلستر ہے نا، منہ کو لگ جائے نا ٹیپ اکھڑ جاتی ہے، لیکن یہ حلوہ کوئی ایسی بلا ہے یہ نہیں اکھڑتا۔ خالص گھی کا ہوتا ہے نا، دیسی گھی خالص، ہضم کرنا بھی ان کا دیکھا نہیں آپ، پیر مولوی فٹوں کے حساب سے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔
آپ پیمائش کریں، ہر سال گردن 1.5 فٹ چوڑی ہو جائے. کیوں؟ کام شام ہے ہی نہیں، کماؤ تم، کھائیں ہم، موٹے نہ ہوں تو کیا ہو بھائی. کوئی درد ہو، تکلیف ہو، ان سے جناب آپ صبح شام کنواں پہ کھڑا کر دیں، گلے میں رسا ڈال کے پلائیں ذرا 1 کنال کو پانی، دیکھیں وزن بڑھتا ہے. چلائیں ان کو کانٹوں پہ جیسے بلال چلے ہیں، دیکھیں وزن بڑھتا ہے. یہ وزن وہ ہمارے کیوں نہ بڑھے گے؟ اتنے بندے طالب جو کمانے والے ہوں اور کھانے والا ایک مولوی ہو، 10-20 ریال بھی دے دیا کریں نا، 200-400 تو بن ہی جاتا ہے نا. اور پھر نہ انکم ٹیکس، نہ سیل ٹیکس، نہ ویلتھ ٹیکس، نہ کوئی حساب نہ کتاب. اور مولوی پیر سے جو حساب مانگ لے وہ جہنمی کافر، کہ اللہ والوں کو چھیڑتا ہے. اتنا بڑا بےایمان افسر ہے، علماء سے، مولوی سے حساب مانگتا ہے. توبہ توبہ توبہ. یہ تو پاک جماعت ہے، یہ تو دین کے نام پہ صدقہ زکات لے کے گاڑیوں پہ چڑھتے ہیں. یہ تو بڑے بیچارے حلال خور ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو، پھر میرے مدنی پاک نے 53 سال کی عمر تک شادی نہیں کی، یعنی 25 سال سے لے کر 53 سال کی عمر ہوئی. بی بی خدیجہ کے بعد دوسری بیوی کون ہے؟ بی بی سودا، وہ بھی بیوہ اور بوڑھی. تو پورے 25 سال نہیں، 25 سال سے لے کر 53 تک، 25 اور 50 ہو گئے، 3 ہو گئے، یعنی 28 سال تک ایک بیوہ عورت کے ساتھ حضور کی زندگی گزری. ایمان سے کہو کوئی نفسانی خواہش تھی؟ اور پھر جتنا شادیاں ہوئی ہیں وہ 53 سال کی عمر کے بعد اور زندگی کے آخری 2 سالوں میں. اور وہ شادیاں کیسے ہوئی ہیں؟ سب میرے اللہ کے حکم سے. بی بی عائشہ کی شادی ہوئی اللہ کے حکم سے، بی بی زینب بنت جاش کی شادی ہوئی اللہ کے حکم سے، بی بی صفیہ کی شادی ہوئی. جس بی بی کی شادی ہوئی ہے اس کا ایک پس منظر ہے کہ اللہ کے حکم سے شادیاں ہوئیں. اور اس کے بعد بھی اللہ کا انصاف دیکھیں، فرما دیا لا یحل لک من بعد، لا یحل لک النساء من بعد. میرا مدنی، اب ان نکاحوں کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں. آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اور بیوی بھی کرنا چاہیں پھر بھی حلال نہیں. یعنی امت کے لیے تو 4 ہیں. اچھا، ایک آدمی آج ایک کو طلاق دے دے، باقی 3 بج گئی، چوتھی اور کر لے. اچھا، پھر ایک کوئی ایسا اتفاق ہو گیا 2 کو طلاق دے دی، 2 پھر اور کر لی. لیکن اللہ کے نبی کے لیے یہ پابندی لگے کہ ختم، بس جتنا ہم نے حکم دیا اتنی نکاح ہوئے. تو جب میرے مدینی پاک نے تمام نکاح اللہ کے حکم سے کیے ہیں اور اس عمر مبارک میں کیے ہیں، جب عمر مبارک آپ کی زیادہ ہو گئی تو کسی نفسانی خواہش کا الزام لگانا ما سوائے کفر کے، بغض باطن کے اور شقاوت قلبی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اب دشمن کی زبان کو کون روکے؟ دشمن تو دشمن ہے نا، جو مرضی آئے کہہ دے، لیکن حقائق اس کے خلاف. اور اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ساتھ پابندی لگائی کہ 5 نہیں کر سکتے، ساتھ پابندی لگائی کہ عدل نہیں کرو گے تو قیامت والے دن تم ایسے اٹھاؤ جاؤ گے کہ فالج زدہ ہوگے. ایک حصہ جو ہے انسان کا وہ فالج میں ہوگا تاکہ محشر والے دیکھ لیں اس کی 2 بیویاں تھیں اور یہ عدل نہیں کرتا تھا. تمام دنیا کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کیا جائے گا. اسلام نے تو عورت کی حفاظت کی تاکہ عورت کیا کرے؟ وہ بازار کی زینت نہ بنے، وہ اوپن ایئر تھیٹر نہ بن جائے، وہ کسی کے عقد نکاح میں آ جائے، کسی کی بیوی بنے، کوئی تحفظ تو ملے اس کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ عورت کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ وہ 4 بیویوں کی 4 خامد رکھ سکے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے خامد کو حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، عورت کو محکوم بنایا ہے. ایک حاکم کے نیچے محکوم تو زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک محکوم پہ حاکم زیادہ ہوں تو پھر کام ختم ہو جائے گا. ایک نظام ہے اللہ کا. اب دیکھو نا جی، ایک بادشاہ نیچے کتنے وزیر ہیں، مشیر ہیں، کام چل رہا ہے. لیکن اگر اوپر 4 ہوں تو پھر گاڑی نہیں چلے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب 4 خامد ہوں، بیوی ایک ہو، ایک ہی وقت میں 4 کو ضرورت پڑ جائے تو اب کیا کریں؟
اچھا اگر بفرض مال چلو بیچاروں کو ضرورت نہ بھی پڑے، اب نطفے کا فیصلہ کیسے کریں کہ یہ بچہ کس کا؟ اچھا بچہ ہے ایک، اس کو کرنا پڑے تقسیم، تو کیا کریں؟ ٹکڑے ٹکڑے کریں؟ کیا کریں آخر؟ کیسے تقسیم کریں ہم اس کو؟ اسی طریقے سے یاد رکھیں اسلام نے جو بھی حکم دیا ہے وہ